أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ جی ہم 5ویں پارے کا آغاز کریں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 سے، اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں سوائے ان جنگی قیدی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں. ان احکام حرمت کو اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تم اپنے اموال کے ذریعے طلب نکاح کرو، پاک دامن رہتے ہوئے نہ کہ شہوت رانی کرتے ہوئے. پھر ان میں سے جن سے تم نے اس مال کے عوض فائدہ اٹھایا ہے انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، اور تم پر اس مال کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مہر مقرر کرنے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ. بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. اور تم میں سے جو کوئی اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو شرعاً تمہاری ملکیت میں ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کی کیفیت کو خوب جانتا ہے. تم سب ایک دوسرے کی جنس سے ہی ہو، پس ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو اور انہیں ان کا مہر حسب دستور ادا کر دو، اس حال میں کہ وہ عفت قائم رکھتے ہوئے قید نکاح میں آنے والی ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ در پردہ آشنائی کرنے والی ہوں. بس جب وہ نکاح کے حصار میں آ جائیں پھر اگر بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی آدھی سزا لازم ہے جو آزاد کنواری عورت کے لیے مقرر ہے. یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جسے تم میں سے گناہ کے ارتکاب کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کو وضاحت سے بیان کر دے اور تمہیں ان نیک لوگوں کی راہ پر چلائے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور تمہارے اوپر رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے. اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 27. اور اللہ تم پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا پڑو. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے. اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو. بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. اور جو کوئی ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم عنقریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے. اگر تم کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے بچتے رہو تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیوں کو مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل فرمائیں گے. آیت نمبر 32. اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو
جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے سب کے لیے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حقدار یعنی وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے سو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ مرد عورتوں پر محافظ اور منتظم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اسی وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ بس نیک بیویاں اطاعت شعار ہوتی ہیں، شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی اور سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو، اور اگر وہ نہ سمجھے تو انہیں خواب گاہوں میں خود سے علیحدہ کر دو، اور اگر وہ پھر بھی نہ سمجھے تو انہیں ہلکا مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرمانبردار ہو جائیں تو ان پر ظلم کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو تو تم ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ رکھے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خبردار ہے۔ آیا نمبر 36۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے، اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم محفل اور مسافروں سے، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان سے نیکی کیا کرو، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، مغرور اور فخر کرنے والا ہو۔ آیا نمبر 37۔ جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اس نعمت کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی یوم آخرت پر، اور شیطان جس کا ساتھی ہو گیا وہ بڑا برا ساتھی ہے۔ آیت نمبر 39۔ اور ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتا ہے، اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گروہ لائیں گے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی آرزو کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر ان پر زمین برابر کر دی جاتی، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ آیت نمبر 43۔ اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ اس حال میں کہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم سفر میں راستہ طے کر رہے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے لوٹے، یا تم نے اپنی عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پا سکو تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 44۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو تو خوب جانتا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے، اور اللہ بطور مددگار بھی کافی ہے۔ آیت نمبر 46۔ اور کچھ یہودی تورات کے کلمات کو اپنی اصل مقام سے پھیر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور وہ نہیں مانا، اور یہ بھی کہتے ہیں سنیے معذلہ آپ سنوائے نہ جائیں، اور اپنی زبانیں مڑوڑ کر دین میں تانا زنی کرتے ہیں، رعینا کہتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ اس کی جگہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گزارش سنیے اور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور یہ قول بھی درست و مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کی، سو تھوڑے ہی لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی کہ اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ
جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے قبل کہ ہم بعض چہروں کے نقوش کو مٹا دیں اور انہیں ان کی پشت کی حالت میں پھیر دیں، یا ان پر اسی طرح لعنت کرے جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک کیا جائے، اور اس سے کمتر جو گناہ بھی ہو جس کے لیے وہ چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعتاً زبردست گناہ کا بہتان باندھا۔ آیت نمبر 49، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود کو پاک ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 50، آپ دیکھیے وہ اللہ پر کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، اور ان کے عذاب کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا حصہ دیا گیا ہے، پھر بھی وہ بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت یہ کافر زیادہ سیدھی راہ پر ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جن پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ کیا ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو یہ بخل کے باعث لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہیں دیں گے۔ آیت نمبر 54، کیا یہ یہود لوگوں سے ان نعمتوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں؟ واقعی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت بخشی، بس ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور ان میں سے کسی نے اس سے روگردانی کی، اور روگردانی کرنے والوں کے لیے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ہم عنقریب انہیں دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالوں میں بدل دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 57، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم انہیں بہشتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم ان کو بہت گھنے ساؤں میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہے، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی بھی۔ پھر اگر کسی مسئلے میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لائے جو آپ کی طرف اتارا گیا، اور ان آسمانی کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کا فیصلہ شیطان یعنی احکام الہی سے سرکشی پر مبنی قانون کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ اس کا کھلا انکار کر دے، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں دور دراز کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ آیت نمبر 62، پھر اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی جب اپنی کاستانیوں کے باعث ان پر کوئی مصیبت آن پڑے تو اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ کہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور باہمی موافقت کا ہی ارادہ کیا تھا۔ آیت نمبر 63، یہ وہ منافق اور مفسد لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ہر بات کو خوب جانتا ہے، بس آپ ان سے اعراض برتے اور انہیں نصیحت کرتے رہیں اور ان سے ان کے بارے میں مؤثر گفتگو فرمائیں۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان پاتے۔
بس اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، پھر اس فیصلے سے جو آپ صادر فرمائے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائے اور آپ کے حکم کو بخوشی پوری فرما برداری کے ساتھ قبول کرے۔ آیا نمبر 66۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ اس پر عمل کرتے اور انہیں یہ نصیحت کی جاتی ہے۔ اگر وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور ایمان پر بہت زیادہ ثابت قدم رہنے والا ہوتا، اور اس وقت ہم بھی انہیں اپنے حضور سے عظیم اجر عطا فرماتے۔ آیا نمبر 68۔ اور ہم انہیں واقعتاً سیدھی راہ پر لگا دیتے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمائے ہیں، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں، اور یہ فضل خاص اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ اے ایمان والو، اپنی حفاظت کا سامان لے لیا کرو، پھر جہاد کے لیے متفرق جماعتیں ہو کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر کچھ کرو، اور یقیناً تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو عمدن سستی کرتے ہیں، مطلب جان بوجھ کر سستی کرتے ہیں، دیر لگاتے ہیں۔ پھر اگر جنگ میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو شریک نہ ہونے والا شخص کہتا ہے کہ بے شک اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا اور میں اس کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر نہ تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو پھر یہی منافق افسوس کرتے ہوئے ضرور یوں کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کچھ دوستی ہی نہ تھی، کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ آیا نمبر 74۔ بس ان مومنوں کو اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے لڑنا چاہیے جو آخرت کے عوض دنیاوی زندگی کو بیچ ڈالتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے خواہ وہ خود قتل ہو جائے یا غالب آ جائے تو ہم دونوں صورتوں میں عنقریب اسے عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ اور مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مظلوموں کی آزادی کے لیے جنگ نہیں کرتے، حالانکہ کمزور مظلوم مرد، عورتیں اور بچے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی آزادی کے لیے پکارتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے بڑے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرما دے اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں نیک مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں طاغوتی مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ بس اے مومنو، تم شیطانوں کے دوستوں یعنی شیطانی مشن کے مددگاروں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں شروع میں کچھ عرصہ کے لیے یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھ قتال سے روکے رکھو اور نماز قائم کی رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، تو وہ اس پر خوش تھے؟ پھر جب ان پر جہاد یعنی کفر اور ظلم سے ٹکرانا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ مخالف لوگوں سے یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگا کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر اس قدر جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں مزید تھوڑی مہلت کیوں نہ عطا کی؟ آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت تھوڑی یعنی معمولی شے ہے، اور آخرت بہت اچھی نعمت ہے۔ اس لیے جو پرہیزگار بن جائے وہاں ایک دھاگے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اے موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کرنے والو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں وہاں آ پکڑے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو۔ اور ان کی ذہنیت یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور واسطے کا کوئی دخل نہیں۔ اور اگر انہیں کوئی برائی نقصان پہنچے تو کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی طرف سے یعنی آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ فرما دیجئے حقیقتاً سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، بس اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ آیا نمبر 79۔ اے انسان، اپنی تربیت یوں کر کہ جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کر، اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ تیری اپنی طرف سے ہے، یعنی اسے اپنی خرابی نفس کی طرف منسوب کر،
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور ان منافقوں کا یہ حال ہے کہ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حکم مان لیا، پھر وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی کہی ہوئی باتوں کے برعکس رات کو سازشی منصوبے بناتا ہے، اور اللہ وہ سب کچھ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو منصوبے بناتے ہیں۔ بس اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ کافی کارساز ہے۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آتی ہے تو وہ اسے پھیلائے دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے بجائے پھیلانے کے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے میں سے صاحبان امر کی طرف لوٹا دیتے تو ضرور ان میں سے وہ لوگ جو کسی بات کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا تم سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ بس اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، آپ کو اپنی جان کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور آپ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارے۔ عجب نہیں کہ اللہ کافروں کا جنگی زور توڑ دے، اور اللہ گرفت میں بھی بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اور آیت نمبر 85، اور جو شخص کوئی نیک سفارش کرے گا تو اس کے لیے اس کا ثواب میں حصہ مقرر ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے گناہ سے حصہ مقرر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب سلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے تو تم جواب میں اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام پیش کیا کرو، یا کم از کم ویسے ہی الفاظ سے اس کا جواب لوٹا دیا کرو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بات میں زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 88، بس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اپنے کرتوتوں کے باعث ان کی عقل اور سوچ کو اندھا کر دیا ہے۔ کیا تم اس شخص کو راہ راست پر لانا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہے؟ اور اے مخاطب، جس سے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے ہرگز کوئی راہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ اور منافق تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، سو تم ان میں سے کسی کے دوست نہ بناؤ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے اپنا ایمان اور اخلاص ثابت کر دیں۔ پھر اگر وہ روگردانی کرے تو انہیں پکڑو اور جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کر ڈالو، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ اور نہ ہی مددگار بناؤ، مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو ایسی قوم سے جا ملے ہوں کہ ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ امان ہو چکا، یا وہ حوصلہ ہار کر تمہارے پاس اس حال میں آ جائیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ آ چکے ہوں کہ وہ تم سے لڑے یا اپنی قوم سے لڑے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے دلوں کو ہمت دیتے ہوئے یقیناً انہیں تم پر غالب کر دیتا، تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ بس اگر وہ تم سے کنارہ کشی کر لیں اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کرے اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے بھی صلح جوئی کی صورت میں ان پر دست درازی کی کوئی راہ نہیں بنائی۔ آیت نمبر 91، اب تم کچھ دوسرے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ منافقانہ طریقے سے ایمان ظاہر کر کے تم سے بھی امن میں رہیں، اور پوشیدہ طریقے سے کفر کی موافقت کر کے اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف فتنہ انگیزی کی طرف پھیرے جاتے ہیں تو وہ ان میں اوندے کود پڑتے ہیں۔ سو اگر یہ لوگ تم سے لڑنے سے کنارہ کش نہ ہوں اور نہ ہی تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ ہی اپنے ہاتھ فتنہ انگیزی سے روکے تو تم انہیں پکڑ کر قید کر لو اور انہیں قتل کر ڈالو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ یہ حکم میدان جنگ کا ہے۔ اور آیت نمبر 92 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے مگر غلطی سے، اور جس نے کسی مسلمان کا قتل کر دیا اس پر ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا اور خون بہا ادا کرنا جو مقتول کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے۔
پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو صرف ایک غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہی لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے تو خون بہا بھی جو اس کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے گا وہ ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا بھی لازم ہے۔ پھر جس شخص کو غلام یا باندی میسر نہ ہو تو اس پر پے در پہ 2 مہینے کے روزے لازم ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک توبہ ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے کہ مدتوں اس میں رہے گا، اور اس پر اللہ غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 94۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر پر نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور اس کو جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تم ایک مسلمان کو کافر کہہ کر مارنے کے بعد مال غنیمت کی صورت میں دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو تو یقین کرو کہ اللہ کے پاس بہت اموال غنیمت ہے، اس سے بیشتر تم بھی تو ایسے ہی تھے۔ پھر اللہ نے تم پر احسان کیا اور تم مسلمان ہو گئے، بس دوسروں کے بارے میں بھی تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ آیت نمبر 95۔ اور مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو جہاد سے جی چرا کر بغیر کسی عذر بغیر کسی تکلیف کے گھروں میں بیٹھے رہنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے ہیں، یہ دونوں درجے میں ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر مرتبہ اور فضیلت بخشی ہے، اور اللہ نے سب ایمان والوں سے وعدہ تو بھلائی کا ہی فرمایا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بہر صورت بیٹھ رہنے والوں پر زبردست اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آیت نمبر 96۔ اس کی طرف سے ان کے لیے بہت درجات ہیں اور بہت رحمت ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اسلام دشمن ماحول میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں تو وہ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ تم نے اقامت دین کی جد و جہد میں نہ سرزمین کفر کو چھوڑا۔ وہ معذرتاً کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور اور بے بس تھے۔ فرشتے جواباً کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم ان میں سے کہیں ہجرت کر جاتے؟ سو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، سوائے ان واقعی مجبور اور بےکس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ جانتے ہیں۔ سو یہ وہ لوگ ہیں کہ یقیناً اللہ ان سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے وہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت سی جگہ اور معاش کے لیے کشائش پائے گا، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے راستے میں ہی موت آ پکڑے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی 4 رکعتیں فرض کی جگہ 2 پڑھو، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ آیت نمبر 102۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان مجاہدوں میں تشریف فرما ہوں تو ان کے لیے نماز کی جماعت قائم کریں، پھر ان میں سے ایک جماعت کو پہلے آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور انہیں اپنے ہتھیار بھی لیے رہنا چاہیے، پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو ہٹ کر تم لوگوں کے پیچھے ہو جائے، اور اب دوسری جماعت کو جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ جانا چاہیے، پھر وہ آپ کے ساتھ مقتدی بن کر نماز پڑھے، اور چاہیے کہ وہ بھی بدستور اپنے اسباب حفاظت اور اپنے ہتھیار لیے رکھیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر دفتن حملہ کر دیں، اور تم پر کچھ مذائقہ نہیں کہ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا بیمار ہو تو اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنا سامان حفاظت لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد کرتے رہو، پھر جب تم حالت خوف سے نکل کر اطمینان پالو تو نماز کو حسب دستور قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے،
اور تم دشمن قوم کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ اگر تمہیں پیچھا کرنے میں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی تو ایسی ہی تکلیف پہنچی ہے جیسی تکلیف تمہیں پہنچ رہی ہے، حالانکہ تم اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو، جو امیدیں وہ نہیں رکھتے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیہ نمبر 105، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس حق کے مطابق فیصلہ فرمائے جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ کبھی بددیانت لوگوں کی طرفداری میں بحث کرنے والے نہ بنے، اور آپ اللہ سے بخشش طلب کریں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آیہ نمبر 107، اور آپ ایسے لوگوں کی طرف سے دفتن نہ جھگڑیں جو اپنی ہی جانوں سے دھوکہ کر رہے ہیں، بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا جو بڑا بددیانت اور بدکار ہے۔ وہ لوگوں سے شرماتے ہوئے اپنی دغا بازی کو چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو کسی ایسی بات سے متعلق چھپ کر مشورہ کر رہے ہوتے ہیں جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے، اور اللہ جو کچھ وہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ خبردار، تم وہ لوگ ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے، پھر کون ایسا شخص ہے جو قیامت کے دن بھی ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گا، یا کون ہے جو اس دن بھی ان پر وکیل ہوگا؟ اور جو کوئی برا کام کرے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، پھر اللہ سے بخشش طلب کرے، وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان پائے گا۔ آیہ نمبر 111، اور جو شخص کوئی گناہ کرے تو بس وہ اپنی ہی جان پر اس کا وبال کر رہا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے یقیناً ایک بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان دغابازوں میں سے ایک گروہ یہ ارادہ کر چکا تھا کہ آپ کو بہکا دے، جبکہ وہ محض اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، اور آپ کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں سوائے اس شخص کے مشورے کے جو کسی خیرات کا یا نیک کام کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دیتا ہے، اور جو کوئی یہ کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے تو ہم اسے عنقریب عظیم اجر عطا کریں گے۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت کی راہ واضح ہو چکی اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی گمراہی کی طرف پھیر رکھیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور بالآخر اسے دوزخ میں ڈالیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور جو گناہ اس سے نیچے ہے جس کے لیے چاہے اسے معاف فرما دے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ واقعی دور کی گمراہی میں جا بھٹکا۔ یہ مشرکین اللہ کے سوا محض دیویوں کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ محض سرکش شیطان ہی کی پوجا کرتے ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ ضرور لے لوں گا، میں انہیں ضرور گمراہ کر دوں گا، اور ضرور انہیں غلط امیدیں دلاؤں گا، اور انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا، سو وہ یقیناً جانوروں کے کان چیرا کریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا، سو وہ یقیناً اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلا کریں گے۔ اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لے تو وہ واقعی بہت بڑے نقصان میں رہا۔ شیطان انہیں غلط وعدہ دیتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان فریب کے سوا ان سے کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ آیہ نمبر 122، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ہم عنقریب بہشتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ مغفرت نہ تو تمہاری خواہشات پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر۔ جو کوئی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور نہ وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی پائے گا اور نہ ہی مددگار پائے گا۔ اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، بس وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اور دین اختیار کرنے کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے
جس نے اپنا روئے نیاز اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ صاحب احسان بھی ہوا، اور وہ دین ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتا رہا جو اللہ کے لیے یکسو اور راست رو تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا، سو وہ شخص بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اللہ کا دوست ہو گیا، اور سب اللہ ہی کا ہے، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ اور اے پیغمبر، لوگ آپ سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور جو حکم تم کو پہلے سے قرآن پاک میں سنایا جا رہا ہے وہ بھی ان یتیم عورتوں ہی کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ حقوق نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور چاہتے ہو کہ ان کا مال قبضے میں لینے کی خاطر ان کے ساتھ خود نکاح کر لو۔ اور بے بس بچوں کے بارے میں بھی حکم ہے کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہا کرو، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی جانب سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف رکھتی ہو تو وہ دونوں میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کسی مناسب بات پر صلح کر لیں، اور صلح حقیقت میں اچھی چیز ہے، اور طبیعتوں میں تو تھوڑا بہت بخل ضرور رکھ دیا گیا ہے، اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو اچھی طرح خبردار ہے۔ اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کر سکو، اگرچہ تم کتنا بھی چاہو، بس ایک کی طرف یوں نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو درمیان میں لٹکی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کر لو اور حق تلفی اور زیادتی سے بچتے رہو تو اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی کسائش سے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 131 میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی حکم دیا ہے، اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اگر تم نافرمانی کرو گے تو بے شک سب کچھ اللہ ہی کا ہے جو آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تعریف کے قابل ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ جو لوگ دنیا کا انعام چاہتے ہیں تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے، محض اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، خواہ گواہی تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اگرچہ جس کے خلاف گواہی ہو مالدار ہے یا محتاج، اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ سو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کیا کرو کہ عدل سے ہٹ جاؤ گے، اگر تم گواہی میں غلط بات کرو یا حق سے جان چھڑاؤ گے تو بے شک اللہ ان سب کاموں سے جو تم کر رہے ہو خبردار ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے اتاری تھی ایمان لاؤ، اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، آخرت کے دن کا انکار کرے تو بے شک وہ دور دراز کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ آیت نمبر 137، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو اللہ ہرگز یہ ارادہ فرمانے والا نہیں کہ انہیں بخش دے، اور نہ یہ کہ انہیں سیدھی راہ دکھائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منافقوں کو یہ خبر سنا دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ بس عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ اور بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ انکار اور تمسخر کو چھوڑ کر کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 141، وہ منافق جو تمہاری فتح اور شکست کی طاق میں رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے،
اور اگر کافروں کو ظاہری فتح میں سے کچھ حصہ مل گیا تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، اور اس کے باوجود کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں نقصان سے نہیں بچایا؟ پھر اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ پانے کی ہرگز کوئی راہ نہیں دے گا۔ آیت نمبر 142، بے شک منافق اپنے ظام میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں ایسے ہی دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے مگر تھوڑا سا۔ یہ منافق کفر اور ایمان کے درمیان تذبذب میں ہے، نہ ان کافروں کی طرف ہیں اور نہ ہی وہ مومنوں کی طرف ہیں، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی ہدایت کی راہ نہیں پائیں گے۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ نافرمانوں کی دوستی کے ذریعے اپنے خلاف اللہ کی صریح حجت قائم کر لو؟ بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 146، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور سنور گئے، اور انہوں نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا، اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے، اور ان قریب اللہ مومنوں کو عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ اور اب اس پارہ کی آخری آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت پیاری آیا ہے، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، اور اللہ ہر حق کا قدر شناس ہے اور ہر عمل کا خوب جاننے والا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمارا 5واں پارہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں ہمارے عمل میں ڈھال دے، آمین ثم آمین۔ اتنے خوبصورت دن، اتنی خوبصورت راتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں کو جاگنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اسے قبول اور منظور کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل کو خوبصورت کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی خشیت عطا کر دے۔ جب ہم راتوں کو اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبولیت کی منزلیں عطا فرما دے۔ یا پاک پروردگار، جو دعائیں بھی ہم مانگ رہے ہیں ہمارے حق میں بہترین کرتے ہوئے قبول کرنا۔ یا پاک پروردگار، جو مشکلوں میں ہیں ان کی آسانیاں فرمانا، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمانا۔ یا پاک پروردگار، ہم سب کی مشکلوں کو ختم کر دینا۔ یا پاک پروردگار، ہمارے لیے آسانیاں فرمانا۔ یا پاک پروردگار، ہم پہ رحم فرمانا، ہمیں عافیت عطا کرنا۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔